كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما وبقية الله في الأرض واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى الله عليه وسلم. گرامی، ہماری گفتگو معرفت کے حوالے سے چل رہی تھی کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی صحیح معرفت حاصل کرے اور ساتھ ساتھ اہل بیت کی بھی صحیح معرفت حاصل کرے. اگر معرفت صحیح ہوگی، اگر شناخت صحیح ہوگی، اگر ایمان صحیح ہوگا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا، تبھی ہمارے عمل کی اصلاح ہو سکتی. دعا میں ملتا ہے کہ غیبت کے زمانے میں یہ دعا پڑھیں. کیا دعا پڑھیں؟ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو ہمیں اپنے نفس کی معرفت عطا کر. فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اگر تو نے اپنے نفس کی صحیح معرفت ہم کو عطا نہیں کی تو پھر ہم تیرے رسول کو بھی نہیں پہچان سکتے. یعنی اگر اہل بیت کی صحیح معرفت چاہیے، اہل بیت کو صحیح طور پر پہچاننا ہے تو سب سے پہلے خدا کی صحیح معرفت ہونی چاہیے. اگر خدا کو صحیح سے پہچانا تو ہی ہم اہل بیت کو صحیح سے پہچان پائیں. اگر خدا کو صحیح سے نہیں پہچان سکے، خدا کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکے تو پھر اہل بیت کی بھی صحیح شناخت حاصل کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. اگر زحمت نہ ہو تو وہ پنکھے بند کر دیجیے، شور بہت ہو رہا ہے. ادھر آ جائیے آپ لوگ. صلوات بھیجے بار محمد. کیوں؟ کیونکہ معرفت خدا جو ہے وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. خدا کی شناخت، خدا کی پہچان ہماری زندگی کا مقصد. خدا کن صفات کا حامل ہے، اس کے اندر کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں. اگر قادر ہے تو قدرت کا دائرہ کتنا ہے، اگر رحیم و کریم ہے تو بندوں پہ کتنا رحیم و کریم ہے، اگر عدالت کرتا ہے تو اس کی عدالت کا دائرہ کہاں تک ہے، اگر بندوں پہ مہربان ہے تو کتنا مہربان ہے. بندوں کو چاہیے کہ اس پر توکل رکھیں، اس پر اطمینان رکھیں، اس پر یقین رکھیں. تو یہ اطمینان، یہ یقین، یہ توکل کس منزل تک کا ہونا چاہیے. انہی چیزوں کے نام کو معرفت خدا کہتے ہیں. ورنہ تو خدا کو ہر ایک جانتا ہے. میں نے بتایا نا کہ دو طرح کی معرفت ہوتی. ایک وہ معرفت ہے جو انسان فطری طور پر لے کر پیدا ہوا ہے. اللہ نے جب دنیا میں مخلوقات کو خلق کیا تو سب کو ایک ہدایت دی، اور یہ ہدایت قدرت کی طرف سے ہے. یہ ہدایت فطری ہے. سب کو ایک ہدایت دیا. کیا ہدایت دی ہے؟ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسے ہدایت دے دی. کیا ہدایت دی؟ ہدایت یہ دی ہے کہ آپ دیکھیے، اگر آپ بیج
زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ دھیمے دھیمے پودے میں تبدیل ہوتا ہے، اس میں شاخیں نکلتی ہیں، درخت چھوٹا سا نکلتا ہے، پھر وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے۔ خوب یہ کس نے اس کو یہ صلاحیت دی کہ یہ آسمان کی طرف نکلتا ہے، زمین کے اندر نہیں جاتا، اس کی جڑیں زمین کے اندر جاتی ہیں، آسمان کے اوپر نہیں آتی؟ کہ یہ صلاحیت خدا نے اس کے اندر دی، یہ ہدایت خدا نے اس کے اندر دی۔ اسی طریقے سے انسانوں کو اللہ نے ہدایت کیا، اور یہ ہدایت جو اللہ نے انسانوں کو کیا ہے یہ بھی فطری ہے۔ ہر انسان قدرتی طور پر خدا کو مانتا ہے، فطری طور پر خدا کو مانتا ہے۔ تو ایک معرفت فطری ہو گئی جس کی وضاحت کل ہم نے دیا، اور وہ لوگ جو خدا سے غافل ہیں، وہ لوگ خدا سے غافل ہیں، ان کی معرفت فطری چھپی ہوئی ہے۔ کیسے؟ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، اور آنے کے بعد امام سے خدا کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دے، خدا کے وجود کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دے۔ تو امام نے کہا تمہیں خدا کو جاننا ہے، خدا کو پہچاننا ہے؟ خدا کا منکر تھا، کہا خدا کو پہچاننا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں۔ کہا کیا سوال؟ کہا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ کبھی ایسا ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ تم دریا میں، کشتی میں، سمندر میں سفر کر رہے ہو؟ کہا ہاں بالکل ہوا ہے کہ میں دریا میں سفر کر رہا تھا اور کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ کہا یہ بتاؤ کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دریا میں طوفان آیا ہو، کشتی میں طوفان آیا ہو، اور اس طوفان کی وجہ سے تمہاری کشتی ڈوبنے لگی ہو، تمہاری کشتی ڈوبنے لگی ہو؟ اس نے کہا یہ بھی ہوا ہے۔ کہا یہ بتاؤ جب کشتی ڈوب رہی تھی، جب کشتی ڈوب رہی تھی تو آیا تمہیں کسی ذات پر یقین تھا، کسی پاور پر، کسی ذات پر، کسی طاقت پر یقین تھا جو تمہیں بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں یقین تھا۔ کہا بس وہی خدا ہے، کہا بس وہی خدا ہے۔ یہ ہوتی ہے فطری معرفت جو اللہ نے انسان کو عطا کی، یعنی کوئی بتانے والا نہیں ہو، کوئی سمجھانے والا نہ ہو، تب بھی انسان کا دل خدا سے کیا ہے؟ آشنا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ۔ تو یہ فطری معرفت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے وجود پر غفلت کا پردہ چھایا ہوا ہوتا ہے، ہم غافل ہوتے ہیں، ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے، بھولے رہتے ہیں خدا کو۔ تو اللہ نے اس غفلت کو دور کرنے کے لیے، مثال طور پہ ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، سونا ہے، کوئی ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے، اور ایسی جگہ پڑا ہے جس کے اوپر دنیا بھر کی دھول پڑی ہے، دھول ہے، کوڑے ہیں، اسی میں کہیں پڑا ہوا ہے، پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا۔ یہ ہیرا ہے، نظر آئے گا، چمکے گا؟ کچھ نہیں، اس پہ دھول ہے، گرد ہے، خاک ہے، گندگی جمع ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہے تو ہیرا، ہے تو سونا، لیکن اس کے اوپر کیا ہے؟ گرد و غبار چھائی ہوئی۔ اس کی وہ جو تاثیر ہونی چاہیے، اس کے اندر جو چمک و دمک ہونی چاہیے، ہے نا، جس سے لوگ دیکھ کے کہیں کہ ہاں بھائی یہ ہیرا ہے، یہ سونا ہے، وہ چیز اس کے اندر نہیں۔ وہ کب پیدا ہوگی؟ جب آپ اس کو اس دھول سے، اس مٹی سے نکالیں گے، اس کو اس کپڑے سے یا پانی سے دھوئیں گے، صاف کریں گے، اس کو ایک خوبصورت جگہ لے جا کے رکھیں گے، ایک وٹرین میں لے جا کے رکھیں گے، ہے نہیں؟ تب وہ لگے کہ ہاں بھائی یہ ہیرا ہے اور چمک رہا ہے۔ تو ہیرا وہاں بھی تھا جب گرد و خاک کے درمیان تھا، ہیرا یہاں بھی ہے، لیکن وہ ہیرا محسوس نہیں ہو رہا تھا، یہ ہیرا محسوس ہو رہا ہے، یہ نکھر کے سامنے آ گیا۔ ایسے ہی ہماری معرفت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ معرفتیں غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں، جو فطری معرفت ہے، یہ معرفتیں
دنیاوی محبت کا پردہ اس کے اوپر چھا جاتا ہے، غفلت کی گرد و غبار اس کے اوپر چھا جاتی۔ جب اللہ نبی یا امام کو بھیجتا ہے تو وہ اس معرفت کو نبی اور امام بالکل اسی طریقے سے جیسے ہیرے کو صاف و شفاف کر کے دھو کر لا کر الماری میں سجاتے، ویسے امام آپ کی معرفت کو بیدار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات بھیجے بار محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ امام کا کام ہے، نبی کا کام ہے۔ لِتُثِيرَ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اللہ نے نبی اور امام کو بھیجا تاکہ وہ عقلیں جو دفن شدہ ہیں، وہ عقلیں، وہ شعور، وہ فہم، وہ معرفت جو چھپی ہوئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اس معرفت کو بیدار کرے، اس معرفت کو اجاگر کرے۔ یہ نبی اور امام کا کام ہوا کرے۔ اور آج کے دور میں ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو کیا کریں؟ آگاہ کریں، لوگوں کی معرفت کو بیدار کریں۔ ان مجالس کے ذریعے، ان پروگرامز کے ذریعے، دینی کلاسز کے ذریعے لوگوں کی معرفت کو زندہ کرنا ہم علماء کی کیا ہے؟ ذمہ داری۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اگر عالم اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، عالم بن گیا ہے لیکن جو ذمہ داری اس کو ادا نہیں کر رہا ہے، دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے یا لوگوں کی برائیوں میں لگا ہوا ہے، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم، خدا غریق رحمت کرے مرحوم قلب صادق صاحب، ڈاکٹر قلب صادق صاحب، وہ ایک جملہ کہتے تھے کہیں پروگرام میں، کہتے تھے علماء سے جڑیے، عالموں سے جڑیے، جو واقعاً عالم ہیں، جو بعمل ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جن کے وجود سے، جن کے رفتار و کردار سے علم و عمل جھلک رہا ہے، ان سے جڑیے، اور مولویوں سے نہ جڑیے۔ مولوی، ان کی نگاہ میں عالم الگ تھا، مولوی الگ تھا، کیونکہ لکھنؤ میں ایک ماحول تھوڑا بہت ہے، کہا مولویوں سے مت جڑی، مولویوں سے دور رہی۔ پوچھے کیوں؟ یعنی خود ہی بیان کرتے، کہتے مولوی کا کام لڑانا ہے، فتنہ پھیلانا ہے، اس لیے مولوی سے دور رہی۔ علماء سے جڑیے، عالموں سے جڑیے، جو علم حاصل کر آئے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، دین کی قداست و دین کے تقدس کو محفوظ کیے ہوئے، ان سے جڑی، مولویوں سے جڑنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا جملہ انہوں نے کہا، صلوات بھیجے پر محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہر صورت علماء کی ذمہ داری ہے کہ دین کو پھیلائیں، لوگوں کی معرفت کو کیا کریں؟ بیدار کریں، لوگوں کی جو فطری معرفت اللہ نے دیا ہے اس کو زندہ کریں، تاکہ وہ بروئے کار، یعنی جسے کہیں کہ ایکٹیو ہو۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مثلا آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، اس میں بہترین سافٹ ویئر پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ اس کو یوز نہیں کرتے، سالوں سے پڑے ہوئے، اپڈیٹ بھی نہیں کرتے۔ آپ کبھی یوز کرنے جائیں گے تو اس کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا، ریفریش کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ کام نہیں ہوا ہے تو، لیکن اس کو اپڈیٹ نہیں کیا ہے، ریفریش نہیں کیا، اس پہ کام نہیں کیا ہے۔ ویسے ہی انسان کی فطری معرفت ہے، اگر ہم اس پہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جتنا زیادہ علم ہم حاصل کریں گے، جتنا زیادہ علم دین ہم حاصل کریں گے، دین کی معلومات ہماری بڑھتی جائے گی، اتنا زیادہ خدا کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ خدا کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم، آپ دیکھیے پہلے دن جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو کچھ نہیں سمجھتے، خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے جب تمہاری ماؤں کے شکم سے تمہیں پیدا کیا تھا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، قرآن کہہ رہا ہے تمہیں کچھ نہیں آتا تھا، سے کچھ سمجھتے بھی نہیں تھے، کچھ یاد بھی نہیں ہے جب ہم آئے تھے اس دنیا میں، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے۔
آج کیا کیا ہم جانتے ہیں، دنیا کی کتنی چیزوں سے آگاہ ہے، کتنے علم، کتنی فناوری، کتنی ٹیکنالوجی، کتنی چیزوں سے ہم آگاہ ہو چکے ہیں۔ کیسے کہ یہ ہم نے سیکھا سیکھتے سیکھتے زندگی سیکھنے کا نام، ہر دن انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ من صابہ یومان فہو ملعون، جس کے 2 دن برابر ہو جائیں، سمجھ رہے ہیں، 2 دن برابر ہو جائیں، کل بھی ویسے ہی تھا آج بھی ایسے ہی، یہ شخص ملعون ہے۔ کیا ہے؟ ملعون ہے، ملعون۔ 2 دن جس کے برابر ہو جائیں وہ ملعون، اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمہیں کمال کے لیے بھیجا، ترقی کے لیے بھیجا، ہر دن ہر لمحے کو بہتر بنانے کے لیے بھیجا، ہر لمحہ ہر دن تم ہم سے قریب ہوتے جاؤ، ہماری معرفت میں اضافہ کرتے جاؤ، اپنی علم میں اضافہ کرتے جاؤ، اپنی بندگی میں اضافہ کرتے جاؤ، اور تم وہیں کے وہیں کھڑے ہو۔ اللہ کی لعنت۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ معرفت خدا و اہل بیت کو بڑھائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے بھی معرفت خدا و اہل بیت کو، بچوں کو مکتب بھیجیں، وہاں دین سیکھیں، احکام سیکھیں، حلال و حرام سیکھیں، اخلاق سیکھیں، اچھی تربیت کرنا بچوں کی بھی ہماری ذمہ داری، کیونکہ یہ بچے بالکل خالی سادے کاغذ کی طرح ہیں، ان کا دل سادے کاغذ کی طرح، سادے کاغذ پہ آپ جو چاہیے لکھیے، جو لکھ دیں گے وہ محفوظ ہو جائے، اور اگر ایک کاغذ پہ بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو مٹانا ہے، اس کو ہٹانا ہے، پھر لکھنا ہے، تو دشواری، زحمت ہوگی، مٹے گا نہیں جلدی، پھر دوسری چیز اس پہ واضح نظر نہیں آئے گی۔ ویسے ہی بچوں کا دل ہوتا ہے، بچے جیسا ماحول پاتے ہیں ویسی تربیت، کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، کس کلاس میں جا رہا ہے، کس دینی معلومات کو حاصل کر رہا ہے، سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کر رہا ہے، کیا چیزیں دیکھ رہا ہے، اسکول جا رہا ہے تو اسکول میں اس کے دوست کیا ہیں، ٹیچر کیسے ہیں، دوست کیسے ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے کیسے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں بھی بہترین معرفت منتقل ہو، ہمارے بچے بھی نیک و صالح نکلیں، دین کے راستے پہ صحیح طور پر آگے بڑھیں، تو ہماری ذمہ داری ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ کہ ہم بچوں کو صحیح گائیڈ لائن دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحیح تربیت، اصل اسلام آیا ہی ہے ہمیں تربیت کرنے کی۔ رسول کرام اسلام نے کیا فرمایا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں کیوں مبعوث کیا گیا؟ میں اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ مکارم اخلاق کو لوگوں کے درمیان پھیلا دیں۔ صلوات بھیجیں بر محمد، سادہ پانی اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ شکریہ، ٹھنڈا ہے، سادہ ٹھنڈا، چلیے۔ میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ مکارم اخلاق، تو مکارم اخلاق کیا؟ اٹھنا بیٹھنا، اچھائی برائی، اخلاق، تربیت، دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، دوسروں سے آپ کو حسن ظن رکھنا ہے، دوسروں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، دوسروں کا احترام کرنا ہے، گھمنڈ نہیں کرنا ہے، خود پسندی نہیں کرنا ہے، یہی چیزیں ہیں مکارم اخلاق۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بھیجے جانے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ مکارم اخلاق کو تمہارے درمیان منزل تکمیل تک پہنچا دیں۔ اس لیے میں بھیجا گیا۔ رسول کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم۔ کیوں تعلیم دے؟ کیوں تزکیہ نفس کر دے؟ تاکہ ان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔
اور جو معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا تب انسان خود خدا سے قریب ہوتا ہوا نظر آئے۔ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اللہ کی صحیح معرفت حاصل کریں اور اس کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ اس کی عبادت کریں، الا لیعرفون، تاکہ ہم اس کی صحیح معرفت حاصل کریں۔ کتنا ہم خدا پہ اطمینان رکھتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل آئے گی، کوئی دقت آئے گی تو خدا ہماری مدد کرے گا، روزی دینے والا خدا ہے، کتنا ہمیں یقین ہے۔ تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو کیوں؟ خدا پہ یقین نہیں ہے، خدا نے روزی کا وعدہ نہیں کیا ہے، خدا نے رزق کا وعدہ کیا نہیں کیا ہے، خدا اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، وعدہ کیا نہیں کیا ہے، لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایک دوسرے سے خدا نہ خواستہ تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ خدا پہ یقین نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جو خدا پر توکل کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ اللہ پر توکل ہو، اللہ پر یقین ہو۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو جس کے اندر تقوی الہی پایا جاتا ہے، خوف الہی پایا جاتا ہے، اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے، خدا اس کا راستہ خود ہموار کرتا ہے، غیب سے اس کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے اندر تقوی الہی ہو تب تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے خدا اس کو رزق عطا کرتا ہے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے آئے گا، یہاں سے آئے گا، جو تم نہیں سوچتے وہاں سے بھی آ جائے، ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے تجربہ کیا ہے، ہم نے تو بہت تجربہ کیا، جہاں سے گمان بھی نہیں کرتا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے، وہاں سے۔ جیسے اللہ نے فرشتوں کو موکل کر رکھا کہ اس کو اتنا لے جا کے دینا ہے، کس کے ذریعے سے دینا ہے وہ نہیں پتہ، دینا ہے، اس بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ جب یقین کی منزل میں ہوں گے نا کہ خدا دینے والا ہے، پھر گھبرائیں گے نہیں، پھر کسی کا حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ ماں باپ کا کیا حق ہے، ان کے ساتھ کتنی نیکی کرنا، ان کا کتنا سپورٹ کرنا ہے، پھر گھبرائیں گے نہیں۔ بچوں کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، خدا کا کیا حق ہے ہمارے مال میں۔ اگر کوئی حق اللہ نے واجب کیا ہے، خمس واجب ہے تو خمس دینا ہے، زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ نکالنا ہے، کار خیر کرنا ہے، پھر ہم گھبرائیں گے نہیں۔ کیوں نہیں گھبرائیں گے؟ کیونکہ اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہے کہ وہ دینے والا ہے، وہ برکت دینے والا ہے، اور ہم اس دنیا میں آئے نہیں اس دنیا کے لیے، ہمیں تو اس کے بعد کا انتظام کرنا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے وہاں کاٹو، یہاں جو بوئیں گے وہاں وہ کاٹیں، یہاں برائی بو کے جائیں گے، فتنہ بو کے جائیں گے، غلط چیزیں بو کر جائیں گے، وہاں وہی ملے گا۔ اور یہاں صدقہ، خیرات، نیکی، ہمدردی، مدد، ایک دوسرے کا احترام، اخلاق، اچھی چیزیں بو کر جائیں گے، وہاں وہی ملے گا۔ تو کتنی بہترین مثال دیا ہے کہ دنیا آخرت کی کیا ہے، کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہ وہاں کاٹیں گے۔ اب بھائی آپ جب سیزن آتا ہے کھیتی میں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ گیہوں مثلاً بوتے ہیں تو گیہوں بو کے انتظار کرتے ہیں کہ اس میں سے دھان نکلے، چاول نکلے۔ کہیں گے بیوقوف، گیہوں بو کے آئے وہ چاول کہاں سے نکلے گا؟ ہے نہیں، جو بویا ہے وہی ملے گا۔ اچھا قسم کا گیہوں بویا ہے تو اچھے قسم کا نکلے، لو کوالٹی کا بویا ہے بیج تو لو کوالٹی کا نکلے۔ تو ویسے ہی دنیا آخرت کی کھیتی،
دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی. اسی کو معرفت کہتے ہیں. معرفت، خدا کو تو ہم جانتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن خدا نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم اس کے بنسبت ہمارے کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا حقوق ہیں، لوگوں کے کیا حقوق ہیں، اسی کا نام معرفت ہے. اور کیا؟ معرفت کوئی آسمان سے نہیں گرتی، معرفت کہیں آسمان سے نہیں اترتی. ہر وہ چیز جو اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کو جانیں اور جاننے کے بعد اس پر عمل کریں، اس کے مطابق چلیں، اسی کا نام معرفت ہے. معرفت کا دائرہ بہت وسیع ہے. تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اور ادھر سے یہ بھی ملتا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کا جڑ بھی ہے. جن کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ پائی جاتی ہے تو پھر وہ ہر برائی کو دنیا کی محبت میں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کسی کو برا بولنا ہے بول دیں گے، کسی کو بدنام کرنا ہے بدنام کر دیں گے، کسی کا چھیننا ہے چھین لیں گے، کسی کی چوری کرنا ہے کر لیں گے. کیوں کریں گے؟ دنیا کی محبت. حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ جو ہے، ہر غلطی، ہر خطا کی جڑ جو ہے دنیا کی محبت. ہم اپنے دل میں دنیا کی محبت کتنی نکالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت نکالیں، لیکن نکلتی نہیں. آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے. دیکھیے دنیا ہونا یا نہ ہونا مہم نہیں ہے. پتہ نہیں یہیں پہ شاید عرض کیا تھا، ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صل علی محمد. اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے دنیا سے محبت ہے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، ہے نہیں؟ تو امام نے پوچھا کیوں چاہیے، کیا مقصد ہے اس کا، تم دنیا کیوں چاہتے ہو، کس لیے چاہتے ہو، کیوں دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ امام نے اس سے پوچھا. اس نے کہا کہ میرا مقصد جو ہے دنیا حاصل کرنے سے دنیا نہیں ہے کہ میں دنیا حاصل کروں، نام و نمود کروں، شہرت حاصل کروں اور لوگ کہیں کہ بڑا دنیا والا ہے اور بڑا پیسے والا ہے. نہیں، یہ سب مقصد نہیں. تو کہا پھر کیا ہے، کیا مقصد ہے دنیا حاصل کرنے؟ تو جواب کیا ملتا ہے کہ دنیا حاصل کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے کار خیر کروں، نیک کام کروں، لوگوں کی ہیلپ کروں، لوگوں کی مدد کروں، لوگوں کا علاج کرواؤں، حج پہ جاؤں، زیارت پہ جاؤں، ہے نہیں، نیکیاں کروں، غریبوں کی مدد کروں، اپنے واجب حقوق نکالوں. یہی تمام کام میرا مقصد ہے. دنیا حاصل کرنے سے، پیسہ حاصل کرنے سے، دولت حاصل کرنے سے یہ میرا مقصد ہے. اور میں اس طرح سے دنیا کو چاہتا ہوں، دنیا سے محبت رکھتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا سے محبت نہیں ہے، بلکہ یہ عین آخرت ہے. تو دنیا کا ہونا، مال و دولت کا ہونا عیب نہیں ہے، اس سے دل کا لگا رہنا، دل کا وابستہ ہونا، یہ عیب ہے. دنیا تو بہت سے لوگوں کو اللہ خود ہی عطا کر دیتا، لیکن ان کا دل ان سے وابستہ نہیں. چہ بسا انسان غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. کہیں تھوڑا سا بھی پا جائے گا تو اس کو ایسا دبا کے رکھے گا. غریب ہے، بہت زیادہ ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، لیکن دنیا سے اس کی ایک خاص محبت ہے.
اچھے بسا انسان امیر ہے، انسان کے پاس دولت ہے، لیکن اس کے دل میں دنیا سے محبت نہیں۔ بہت فرق ہے ان دونوں۔ آئیے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد وعلی محمد والے محمد۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ بہائی رضوان اللہ تعالیٰ، جن کی قبر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں قبر ہے، ایک جگہ بہترین بڑا نشان بنا ہوا ہے، اونچی قبر بنی ہوئی ہے، اور عالم تشیع کی شیعت کی ایک عظیم شخصیت تھی، علمی حوالے سے بہت کام کیا، بہت سے علوم کو اس سے جانتے تھے، یعنی فقہ، اصول، دین کے علاوہ علم رمل، علم جعفر اور بہت سے علوم کو جانتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں ایک دروازے پر، ایک انٹری پر ایک دعا، ایک تعویذ کچھ لکھ کے کہا تھا یہاں پہ ٹانگ دیا جائے۔ کہا کس لیے؟ کہا جو بھی گناہ گار ہوگا اس دروازے سے نہیں جا سکے۔ مشہور ہے۔ پھر رات میں خواب میں دیکھا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں اور کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو کہ ہمارے چاہنے والے نہ آئیں ہمارے یہاں، گناہ گار نہ آئیں، صرف اچھے لوگ آئیں، اس کو ہٹا دو۔ تو ایک عظیم شخصیت تھی شیخ بہائی رضوان اللہ تعالیٰ۔ پیسہ بھی تھا، اللہ عطا کرتا، ایسا نہیں کہ ہر عالم غریب ہی ہوتا ہے، خاندانی تھا، آبائی تھا، جیسے بھی تھا، یا بادشاہوں سے بہت سے اچھے تعلقات تھے، ان کی طرف سے ہدایت تحفے ملتے رہے، جو بھی۔ تو ہوا یہ کہ ان کے پاس، شیخ بہائی کے پاس ایک فقیر آیا ہوا، مانگنے والا، جس کے پاس کشکول ہوتا ہے۔ کشکول دیکھا ہے نہیں آپ؟ اب تو نہیں نظر آتا، پہلے ہوتا تھا، گول سا ہوتا تھا، اوپر کا حصہ کھلا ہوتا تھا، اس کو بولتے تھے کشکول۔ کشکول میں سب کچھ وہ رکھتا تھا، اپنا پیسہ، اپنا کچھ سامان بھی، اور اس کو کشکول کہا جاتا۔ وہ فقیر آیا اس کے پاس، شیخ بہائی رضوان اللہ، اور بہت سی باتیں کی، اور باتیں کرنے کے بعد اچھا فقیر تھا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ بات ہوتے ہوتے یہ نکلا کہ چلیے کربلا کی زیارت پہ چلتے۔ کہاں جاتے؟ کربلا زیارت کریں۔ تو ہوا یہ کہ کہا جب کربلا کی زیارت پہ چلتے ہیں تو یہ دونوں نکل گئے، دونوں لوگ نکل گئے، شیخ بہائی بھی نکل گئے اور وہ فقیر بھی نکل گئے۔ شیخ بہائی کا گھر پہ ظاہراً کوئی تھا نہیں، گھر کھلا ہوا تھا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، کوئی حفاظت، پہلے تو چوری وغیرہ بھی بہت ہوتی تھی، چوری پڑ گئی، ڈاکہ پڑ گیا، ہوتا نا کہ بھائی کوئی خادم ہو، کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہو، ایسا کوئی تھا نہیں بظاہر۔ اور یہ دونوں لوگ نکل گئے کربلا کی زیارت۔ تو کچھ راستہ جب گزر گیا تو فقیر کو یاد آیا کہ میں اپنا کشکول بھول گیا ہوں۔ کیا بھول گیا ہوں؟ کشکول، وہی جس میں مانگتے ہیں، کچھ اس میں رکھتے ہیں اپنا پیسہ۔ تو اس نے کہا کہ میرا کشکول بھول گیا، مجھے واپس چلنا ہو۔ شیخ بھائی نے کہا ایک کشکول ہی تو ہے، چھوڑو، اچھا خاصا ہم لوگ راستہ چلے آئے ہیں، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر چلے گئے ہوں، ہو سکتا ہے اچھا خاصا راستہ چلے گئے ہوں، 200-400۔ اس زمانے میں تو کار ہو، گاڑی ہو، یہ سب تھی نہیں، گدھے سے ہو، گھوڑے سے ہو، اونٹ سے سفر ہوا کرتا تھا۔ قضیہ یہ ہے 200-300 سال پرانا۔ تو کشکول جو ہے بھول گیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اپنے کشکول کے بغیر نہیں جا سکتا، مجھے اپنا کشکول چاہیے ہی چاہیے۔ دیکھ لی کشکول کی کیا ویلو ہے، فقیر، اس کے پاس کوئی مال دنیا بھی اتنا نہیں، اس کشکول میں کیا ہوگا، لیکن دل اس کا وابستہ ہے اسی کشکول سے۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ ہمارا دل دنیا سے وابستہ ہو، دنیا ہونا نہ ہونا مہم نہیں ہے، دل وابستہ نہیں ہونا چاہیے کہ دل اس کو پکڑے ہوئے چھوڑیں گے نہیں، کچھ بھی ہو جائے دنیا ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔
اگر چلی گئی تو پھر ہمارا ایمان، دین، شریعت سب چلا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی دنیا کی محبت۔ تو کہا کشکول ہے، چھوڑو، جانے دو۔ کہا نہیں، ہم کشکول کے بغیر نہیں جا سکتے، چلو واپس۔ کہا بھائی ہم نے امام حسین کی زیارت کے لیے اپنا پورا گھر چھوڑ دیا، کون دیکھ بھال کرے گا، چور آئے گا، کون آئے گا، کچھ ہم نے پرواہ نہیں کی، چلے آئے۔ تم ایک کشکول کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اب بتائیے کون محب دنیا ہے؟ شیخ بہائی محب دنیا ہے یا وہ فقیر محب دنیا، یعنی دنیا سے محبت کرنے والا؟ شیخ بھائی کے پاس سب کچھ تھا لیکن سب چھوڑ دیا امام حسین کی زیارت کی، اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کشکول تھا، اسی سے اس کا دل وابستہ تھا۔ اور شیطان جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے، جب ملک الموت آتے ہیں اور اظہار روح نکالنے کا وقت آتا ہے، احتضار کا وقت آتا ہے، تو شیطان انسان کے سامنے وہی چیز لے آتا ہے جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، اور کہتا ہے اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ آخری ٹائم میں کلمہ پڑھنا ہوتا ہے نا، اگر تم نے کلمہ پڑھا آخری ٹائم میں تو میں تمہاری اس چیز کو برباد کر دوں۔ آتا ہے شیطان، وہ چاہتا ہے کہ انسان دنیا سے جائے اور بے ایمان جائے، بے ایمان ہو کر کلمہ نہ پڑھے۔ اور مشہور واقعہ بھی ایک طالب وقت نہیں ہے، ایک طالب علم تھا، بات آئی تو یہ بھی عرض کر دیں، بہت اچھا طالب علم، بہت اچھا نیک صالح، ایک بیگ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کے مرنے کی حالت ہونے لگی۔ اس کا جو روم پارٹنر تھا اس نے کہا کیا ہو گیا، اس کی طبیعت اتنی خراب ہے؟ کہا چلو اچھا کلمہ پڑھوا دیتے، ہو سکتا ہے مر نہ جائے۔ کلمہ پڑھا رہے، پڑھ ہی نہیں رہا۔ کہا لا الہ الا اللہ کو نہیں پڑھ رہا، محمد رسول اللہ کو نہیں پڑھ رہا، علی ولی اللہ۔ پریشان ہو گیا، کیا ہو گیا؟ خیر وہ تھوڑی دیر تک اس کی کنڈیشن تھی خراب، دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ وہ اچھا ہو، صحیح ہو گیا۔ جب کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ تم مر رہے ہو۔ کہا مجھے بھی یہی احساس تھا کہ میں مر رہا ہوں۔ تو کہا پھر کلمہ پڑھوا رہے تھے، کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہا کلمہ تمہیں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس ایک گھڑی تھی، گھڑی، چھوٹی سی گھڑی، خوبصورت سی، جب میں کلمہ پڑھنا چاہتا تھا شیطان اسی گھڑی کو لا کے میرے سامنے کہتا تھا میں اسے توڑ دوں گا، اور مجھے اس گھڑی سے بہت پیار تھا۔ لیکن ایک چھوٹی سی چیز سے محبت اگر ہے تو شیطان اسی کو لا کر کہتا ہے میں اسے برباد کروں گا، تم کلمہ نہیں پڑھ۔ یہ ہوتی ہے حب دنیا۔ تو حب دنیا سے مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت کتنا ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو، لیکن میرا دل اس سے وابستہ نہیں۔ تو حب دنیا، دنیا کا ہونا ہر برائی کا جڑ نہیں ہے، دنیا ہونا ہر برائی کا جڑ نہیں۔ اہل بیت کو اللہ نے دنیا دی، امام حسن کا دسترخوان بچھتا تھا، امام حسن کے پاس کہاں سے آتا تھا؟ تو امام تھے نا، دسترخوان بچھاتے تھے۔ امام حسین، مولا علی سوکھی روٹیاں کھاتے تھے، امام حسن دسترخوان روز بچھاتے تھے۔ تو ایسا نہیں کہ کسی امام کے پاس کچھ نہیں تھا، کسی کے پاس نہیں بھی تھا، کسی کے پاس تھا بھی۔ دنیا کا ہونا محبت دنیا نہیں ہے، دنیا کی محبت دل میں ہونا محبت دنیا۔ دنیا سے وابستہ رہنا، واجب حقوق کو ادا کرنا، پڑوسی کے حق ادا نہ کرنا، دوست و احباب رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرنا، صلہ رحم نہ کرنا۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، غریب ہے، پریشان ہے، آپ نہیں دے رہے، دے دیں گے تو ہمارا کم ہو جائے گا۔ بیمار ہے، اس کو بزنس میں بہت بڑا لاس ہو گیا ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، نہیں دیں گے، کیوں دیں؟ ہمارا کم ہو جائے گا۔ یہ ہے محبت دنیا۔ خدا پہ یقین بھی تو ہونا چاہیے، خدا پہ اطمینان بھی تو ہونا چاہیے۔ پڑوسی ہے، پریشان ہے، کوئی خیال نہیں، ہم اپنے میں مست ہیں، پڑوسی کتنا حق اسلام نے بیان کیا۔ بھائی اسی سے دنیا چلتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نیک کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، برے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار۔
ہم کیا کرتے ہیں؟ برے کاموں میں مددگار بنتے ہیں۔ کوئی کسی کے خلاف فتنہ پھیلا رہا ہے، اس میں لگ جائیں گے۔ کسی کی برائی کر رہا ہے، ہم بھی برائی کرنے میں لگ جائیں گے۔ کسی کو نیچا دکھا رہا ہے، ہم بھی نیچا کرنے میں لگ جائیں گے۔ لیکن کسی کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، کسی کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، کسی کی عزت کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اچھے کاموں میں مدد کرو، برے کاموں میں نہیں مدد کرو۔ ہم برے کاموں میں مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، فتنہ پھیلانے میں مددگار بن جاتے ہیں، اچھے کاموں میں نہیں۔ جبکہ قرآن کی تعلیم اس کے برعکس ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو اتنی عظیم قربانی دی، کربلا جیسا معرکہ جو پیش آیا ہے عزیزوں، محرم کے ایام چل رہے ہیں، مسلسل آپ مجلسیں سن رہے ہیں، پروگرام سن رہے ہیں، ذکر اہل بیت سن رہے ہیں، زندگی اہل بیت سن رہے ہیں۔ کربلا بہترین درسگاہ ہے، یہ منبر بہترین درسگاہ ہے۔ اس منبر کے معیار کو برقرار رکھیں، اس منبر سے تعلیمات اہل بیت کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ امام حسین کون ہے؟ وہ امام ہیں جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جائے، جس کے لیے حسین اور حسن کے لیے رسول ناقہ بن جایا کرتے، وہ امام۔ ان الحسن والحسین امامان قاما و قعدا، حسن حسین امام ہیں، چاہے وہ قیام کریں، چاہے وہ جنگ کریں، چاہے وہ صلح کریں۔ امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے جنگ کی۔ کیوں جنگ کی امام حسین نے؟ اس لیے جنگ کیا کیونکہ یزید یہ چاہتا تھا کہ اسلام کو ختم کرے۔ رسول اللہ نے 23 سال تک بہترین اخلاق پیش کر کے اسلام کو پھیلایا تھا، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس اسلام کو کیا کر دیں؟ مٹا دیں۔ امام حسین نے کیا کہا؟ نہیں، سر تن سے جدا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اسلام کو مٹنے نہیں دیں، اسلام کو مٹنے نہیں دیں۔ کربلا کے میدان میں تک و تنہا نرغ آدھا میں گرے ہوئے ہیں امام حسین۔ 2 محرم کو حسین کا لٹا ہوا حسین کا قافلہ کربلا پہنچا اور فرات کے کنارے خیمے لگا۔ لیکن عزیزوں، 4 محرم کو یزید کا ایک نیا لشکر عمر سعد کی سربراہی میں پہنچا، فرات کے کنارے سے خیمے ہٹوائے جا رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، حسین کربلا میں 72 کو لے کر آئے، لیکن یہ 72 کیمیا، ہم غم حسین منا رہے ہیں، حسین پر آنسو بہا رہے ہیں۔ کون حسین جس کے اوپر رونا، ایک قطرہ آنسو بہانا اتنا عظیم اجر رکھتا ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ امام حسین پر رونے اور رلانے کی تاکید کی گئی۔ یبن شبیب کنت باکیا فابکی علی الحسین، یبن شبیب اگر تم رونا چاہتے ہو تو میرے جد حسین ابن علی پر آنسو بہا۔ سید سجاد کربلا کے بعد کتنا روئے، 40 سال تک روتے رہے۔ کسی مقام پر گزرتے تھے جہاں کوئی جانور ذبح کرتا ہوا نظر آتا تھا، کہتے تھے اے شخص تو نے جانور کو پانی پلایا ہے؟ کہتے تھے مولا ہم مسلمان ہیں، پہلے پانی پلاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ہائے میرا بابا، جب اسے ذبح کیا گیا تو پانی بھی نہ پلایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزوں، حسین کربلا میں 72 کو لے کر پہنچے، لیکن یہ 72 ایسے ہیں کہ جو چنندہ ہیں، جن کو چن کر لایا گیا ہے، انہی لوگوں میں سے جسے حسین نے بہت امید سے بلایا تھا، امام حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر۔ 80 سال سے زیادہ عمر جناب حبیب کی بیان کی گئی۔ جناب حبیب کو امام حسین نے خط لکھا ہے
اور خط لکھ کر بلایا۔ جب جناب حبیب کو امام حسین کا نامہ پہنچا، نامہ کھولا اپنی آنکھوں سے، ایک مرتبہ زوجہ کو آزمایا کہ میں حسین کے معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ زوجہ ایک مرتبہ ناراض ہوتی ہے، کہتی ہے آپ کیا کہہ رہے ہو، رسول کا نواسہ تمہیں بلا رہا ہے مدد کے لیے، تم نہیں جاؤ گے؟ اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہم جائیں گے حسین کی نصرت کے۔ ایک مرتبہ حبیب کی غیرت، حبیب امتحان لے رہے تھے، کہا اے زوجہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، ورنہ میں تو خود آمادہ ہوں کہ اپنے حبیب حسین کی نصرت کے لیے۔ جناب حبیب نے اپنے گھوڑے کو دیا، غلام کو جاؤ، کوفے کے حالات اچھے نہیں تھے، کہا باہر جاؤ اور جانے کے بعد وہاں پر میرا انتظار کرنا کوفے کے باہر۔ جناب حبیب دوسرے مخفی راستے سے وہاں پہنچتے ہیں، تھوڑی تاخیر ہوئی تھی، کیا دیکھتے ہیں کہ غلام بات کر رہا ہے۔ کس سے بات کر رہا ہے؟ گھوڑے سے، کہ اے گھوڑے اگر میرا آقا نہ آیا تو میں خود تجھے لے کر حسین کی نصرت کو جاؤں۔ اللہ اللہ کیا وقت آ گیا ہے حسین مظلوم۔ ایک مرتبہ جناب حبیب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، مقتل کی طرف، کربلا کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوفے سے کربلا جب پہنچتے ہیں، خبر ملتی ہے کہ حبیب آ گئے ہیں۔ امام حسین استقبال کو بڑھتے ہیں، قریب پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں حبیب پہنچے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں۔ گلے سے لگانے کے بعد تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں جناب فضہ آتی، آنے کے بعد کہتی ہیں کہ اے حبیب آپ کو شہزادی زینب نے سلام کہا ہے۔ ارے حبیب کا یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب کربلا کی خاک پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈھالنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، سیدانیوں پر وہ وقت بھی آ گیا کہ ہم غلاموں کو سلام کہلوائے۔ عزیز و حبیب نے اپنی جان کو کربلا میں عاشور کے دن حسین پر قربان کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری قلیل سے عبادت کو قبول فرما، جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ان میں شفا عاجل و کامل نصیب فرما۔ شان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کے جان مال صفا آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور اب ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم